نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاقفون فی المساجد صدق اللہ العظیم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے، تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جو رمضان المبارک کا اہم ترین عشرہ ہے، اور اعتکاف اس عشرے کی ایک عظیم عبادت اور کار ثواب ہے جس کا مقصد سکون اور یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں مشغول رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور قلب کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے کے انوارات اور برکات حاصل کرنا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے یہ اعتکاف رہ جاتا تھا تو بعد میں اس کی قضا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2026 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2044 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، کہ آپ علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس دن آپ علیہ السلام فوت ہوئے جس سال آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اس سال آپ علیہ السلام نے قرآن کے دور بھی 2 کیے ہیں۔ ویسے آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک دور فرمایا کرتے تھے، لیکن اس سال آپ علیہ السلام نے 2 قرآن شریف کے 2 دور کیے۔ جیسے اعتکاف اس عشرے کی اہم ترین عبادت ہے، اسی طرح اس کے فضائل بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1781 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعقف الذنوب ویجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، یعقف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ یعنی یہ خود اگرچہ وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کہ کتنی عظیم فضیلت ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے بچا رہے گا،
اور وہ نیکیاں جو یہ نہیں کر سکتا ان کا بھی خود بخود ثواب اسے ملے گا۔ المعجم الاوسط اور شعب الایمان یہ بھی احادیث کی کتاب ہیں، ان میں بھی اور ان کے علاوہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق، تو اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا فاصلہ ہے یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ تو 3 خندقیں اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی مشرق و مغرب سے 3 گنا زیادہ جہنم سے دور فرما دیں گے جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا۔ ایک دن کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یعنی جو نفلی اعتکاف کر رہا ہے ایک دن کا تو اس کو بھی یہ بشارت ہے، اور جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اور وہ بھی مسنون اعتکاف کرے گا اس کے لیے کتنی بشارتیں ہوں گی۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ بشارت ہے تو 10 دن کے اعتکاف کی بشارت کا اندازہ لگانا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں، یہ اللہ کے خزانوں کا معاملہ ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کی حدیث نمبر 3680 میں آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے ایک عشرے کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب 10 دن کے اعتکاف کا ہے۔ اس کی حدیث میں اور اس سے جو پہلی حدیث ہے اس کی سند میں اگرچہ ضعف ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے احادیث درست ہیں اور فضائل کے اعتبار میں ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک انسان صرف 10 دن کا اعتکاف کر رہا اور فضیلت کیا ہے کہ 2 حج کرنے کا، 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا اسے ثواب مل رہا ہے۔ تو اعتکاف میں جو 2 بنیادی فوائد ہیں، ایک تو یہ کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عام طور پہ انسان جو عملی طور پر زندگی گزار رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، مثلا بازار میں ہے، کہیں جا رہا ہے، کوئی بد نظری ہوگی یا اور کوئی گناہ ہو گیا، کہیں مجلس میں ہے اور کوئی ایسا بڑا غیبت کر دیتا ہے جس کو روکنا ممکن نہیں ہے بالفرض، تو غیبت سننے کا گناہ، یعنی بہت سے ایسے گناہ ہیں جن سے انسان بچنا بھی چاہے تو بچنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو یہ فائدہ اسے خود بخود حاصل ہو جائے گا کہ جب وہ مسجد میں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا، تو بہت سے گناہ جو خود بخود ہوتے ہیں ان سے تو وہ ویسے ہی محفوظ رہے گا، اور ایسے گناہ جس میں لگنے کا اس کا دل چاہے گا تو مسجد کے ادب و احترام کی وجہ سے وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے گا، ان گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بہت سے نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان عام زندگی میں کرتا ہے لیکن اعتکاف کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، یا کوئی جنازہ ہو گیا جنازے کے لیے جانا، یا کسی کی مدد کرنا، تو مختلف قسم کے کام ہیں، سینکڑوں نیکی کے کام ہیں جو انسان کرتا ہے، لیکن اگر وہ اعتکاف کی وجہ سے رک جائے تو اللہ تبارک و تعالی خود بخود اس کے نامہ اعمال میں ان نیک کاموں کا ثواب درج کر دیں گے۔ یعنی اس نے وہ نیک کام عملی طور پہ نہیں کیے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی وہ نیک کام اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، کہ دل ہمارا اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے، اس کا تعلق اور ربط اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ صاحب مراقی الفلاح وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کی توفیق دی ہے کہ وہ اعتکاف کر سکیں، انہیں اس کا موقع دیا ہے، موقع عطا فرمایا ہے، تو وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اس عظیم عبادت کو اہتمام کریں۔ اس کا آپ علیہ السلام بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب سے آپ علیہ السلام مدینہ آئے آپ علیہ السلام نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، اور بالفرض اگر کبھی رہ گیا ہے تو اس کی قضا کی ہے، جبکہ ہم اس معاملے میں اس سنت کے اندر سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔
تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے تو وہ اس عظیم عبادت کو ثواب سمجھ کر اس کو اعتکاف کے لیے بیٹھیں اور اس میں سستی اور غفلت نہ کریں۔ پھر یہ اعتکاف کی اقسام، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اعتکاف، نمبر 3 نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ کوئی انسان نظر مانے، چاہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، نظر مان لے 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جیسے لوگ نظر مانتے ہیں کہ بھئی فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، تو اسی طرح بعض لوگ اعتکاف کی نظر بھی مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف واجب، اور اس کے اندر روزہ شرط ہے۔ دوسری جو قسم ہے اعتکاف کی وہ سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری مکمل عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اور تیسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے نہ رمضان المبارک ضروری ہے، نہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ضروری ہے، اور نہ ہی کوئی مہینہ ضروری ہے۔ جب چاہے انسان جب مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو۔ تو لہٰذا جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، دایاں قدم اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت کرنا کوئی زبان سے ضروری نہیں ہوتا، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو لہٰذا اگر دل میں کوئی نیت کر لیتا ہے کہ بھئی میں اعتکاف کی نیت بھی کرتا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے، تو جب بھی انسان مسجد میں جائے گا دیگر اعمال کا ثواب بھی ملے گا، لیکن مفت میں اعتکاف کا ثواب، نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اعتکاف کی یہ 3 قسمیں، جو پہلی 3 قسمیں واجب اور سنت جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور جو تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ پھر اعتکاف میں بیٹھنے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہم کوئی نیت نہیں کریں گے تو پھر وہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے سب سے پہلے نیت کریں، اور نیت بھی دکھلاوا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ ہمارے دل کا جو اللہ سے جو تعلق ہے اس کے اندر جو کمزوری ہے، یا وہ جو تعلق بالکل کمزور ہو چکا ہے، یہ ہے ہی نہیں، وہ تعلق اللہ سے جڑ جائے، یا اگر پہلے سے ہے تو وہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو خالص اللہ کی رضا ہو، کوئی دکھلاوا، کوئی نام و نمائش نہ ہو، تفریح میلے کے طور پر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسجد ہو، مردوں کے لیے یہ شرط ہے کہ مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، خواتین مسجد میں نہیں کریں گی، یعنی بلکہ وہ اپنے گھر کی مسجد میں کریں گی، یعنی گھر کریں گی، اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزہ ہو، روزہ بھی شرط ہے، جو آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزے کے بغیر آخری عشرے کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ تو تیسری شرط ہی روزہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ ہر عبادت کے لیے مسلمان ہونا تو شرط ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اسے آخرت میں کوئی اگر نیک کام بھی کر رہا ہے تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ دنیا ہی میں اسے اجر و ثواب مل جائے گا۔ پانچویں شرط ہے کہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عقل مند ہونا ہو۔ اگر ایک شخص بالغ نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، بچہ سمجھدار ہے، اور کوئی مسجد میں بیٹھنے سے کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھدار بچہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی حدث اکبر سے مراد یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہو، جنبی نہ ہو۔ کوئی جنبی اگر بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے گا بلکہ پہلے غسل کر کے پاک ہو۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو حیض یا نفاس کا خون ہے، وہ آ رہا ہے، تو وہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ تو حدث اکبر سے پاک ہو۔ ساتویں شرط جو صرف خواتین کے لیے ہے، یعنی عورت کے لیے، بیوی کے لیے اپنے شوہر کی اجازت بھی ضروری ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر
آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ روک رہا ہے تو پھر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ باقی یہ کہ شوہروں کو روکنا نہیں چاہیے، ایک نیک کام کر رہی ہے عورت تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے روکنا چاہیے، اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ ایک نئے کام نہیں کر سک رہے، آپ کی بیوی اگر کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ اسے روکیں۔ روکنا نہیں چاہیے بلکہ خوشی سے، خوش دلی سے اجازت دینی چاہیے۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف یعنی کس علاقے میں ہوگا، کس علاقے کے لوگوں پر کس طرح واجب ہوگا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اعتکاف، آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کام کو کر لیا ہے تو باقیوں سے تمام لوگ اس ذمہ داری سے، تمام لوگوں سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اب آیا ہر مسجد میں کیا جائے یا کس طرح، اس کی کیا ترتیب ہے؟ تو اس میں یہ کہ اگر کوئی چھوٹی بستی ہے یا چھوٹا گاؤں ہے تو اس میں کم از کم کوئی ایک بندہ اعتکاف ضرور کرے، اور اگر بڑی بستی ہے جس کے اندر محلے ہیں، جیسے شہر ہوتا ہے، شہر کے اندر محلے ہوتے ہیں یا وارڈ ہوتے ہیں چھوٹے تو یہ جو محلے ہوتے ہیں، بڑی بستی کے اندر جو محلے ہیں یا شہر کے اندر جو محلے ہیں، تو ہر محلے سے کم از کم ایک بندے کا اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا تو وہ جو اہل محلہ ہے وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک شخص بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ کسی ایک محلے سے، ایک چھوٹی بستی سے، چھوٹے گاؤں سے، یا بڑی بستی یا شہر ہو تو اس کے ایک محلے سے کوئی ایک شخص اگر بیٹھ جاتا ہے تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ بلکہ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں مرد اعتکاف کہاں کریں گے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں تو ہے، لیکن اس میں کیا ترتیب ہے؟ آیا بس کسی بھی مسجد میں بیٹھ جائیں یا کوئی ترتیب ہے، پہلے فلاں جگہ افضل ہے پھر اس کے بعد افضل؟ تو اس میں ایک ترتیب ہے۔ مشکات کی شرح مرکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل الاعتکاف ما یکون فی المسجد الحرام ثم مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم المسجد الاقصی ثم مسجد الجامع ثم کل ما کان اہلہ اکثر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے افضل جگہ جو اعتکاف کی ہے مرد کے لیے وہ مسجد حرام ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، وہ سب سے افضل جگہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، آپ علیہ السلام کی جو مسجد ہے وہ دوسرے نمبر پر، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو افضل ترین مقام ہے، افضل ترین جگہ ہے، وہ بیت المقدس ہے، فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے، اس کا تیسرا درجہ ہے۔ اور اس کے بعد جامع مسجد ہے، چوتھا درجہ جامع مسجد کا ہے، اور پانچواں درجہ اپنے محلے کی مسجد۔ تو اگر اپنے محلے کی مسجد میں کوئی نہیں ہے پھر تو اپنے محلے کی مسجد میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا پھر تو اپنے محلے میں بیٹھیں۔ لیکن اگر محلے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اگر آپ جامع مسجد میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں یا مسجد اقصی میں یہاں توفیق دیں تو یہاں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جو دوسرا اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ خواتین اعتکاف کہاں کریں گی۔ خواتین کے اعتکاف کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو خواتین ہیں، عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی، اور ان کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ عورت کا اعتکاف درست نہیں ہوگا، جبکہ دیگر کثیر حضرات علماء کرام کی جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا فتنے سے خالی نہیں ہے، اور یہ محض گمان نہیں ہے بلکہ عملی طور پہ ایسے مشاہدات موجود ہیں۔ اس لیے وہ اپنے گھر کی جو مسجد ہے اس میں اعتکاف کرے گی۔ گھر کی مسجد کیسی ہوگی اس کی انشاءاللہ آگے وضاحت کریں گے۔ اور یہی موقف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو قرآن و سنت کی منشا اور روح کے عین مطابق ہے۔ اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اس میں یہ کہنا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے بالکل درست بات نہیں ہے، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے وہ قرآن و سنت کی منشا اور روح کے عین مطابق ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں
کہ نماز کے اندر معمولی سا وقت لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 10-15 منٹ، 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، تو یعنی عام طور پر 10-15 منٹ جو ہے نماز کے اندر لگتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کے لیے مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، بلکہ گھروں میں بھی اندر والے جو کمرے ہیں ان کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 568 ہے، جو صحیح اور صریح حدیث ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، کہ عورت کی اپنے گھر میں نماز اس کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یعنی گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو اگر صحن میں پڑھ رہی ہے اور ایک عورت اندر کے حصے میں پڑھ رہی ہے، برآمدے میں پڑھ رہی ہے، کمرے میں پڑھ رہی ہے، تو جو برآمدے میں پڑھ رہی ہے یا کمرے میں پڑھ رہی ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اپنے اس گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی نماز سے افضل ہے، کہ ایک گھر کے اندرونی اندر کمرہ ہے، ایک باہر کمرہ ہے، ایک عورت باہر والے کمرے میں نماز پڑھتی ہے، ایک اندر والے کمرے میں نماز پڑھتی ہے، تو جو اندر والے کمرے میں نماز پڑھتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کتنا سطر کا اور پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جتنا عورت پوشیدہ رہے گی اتنا زیادہ ثواب ہے، جتنا زیادہ ظاہر ہوگی باہر ہوگی اتنا ثواب کم ہوگا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا، یہی حکم مسجد نبوی، مسجد بیت اللہ کے اعتبار سے خواتین کے لیے ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تو مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے یا بیت اللہ میں ہوتے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر کے صحن میں نماز مسجد سے بہتر گھر کے صحن میں ہے، اور گھر کے صحن سے بہتر اندر والے کمرے میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر گھر کے اس سے بھی اندر کے جو کوٹری ہے، اندر کا جو کمرہ ہے اس میں افضل ہے۔ تو نماز جس میں معمولی سا وقت لگتا ہے تو اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ اگر اپنے دور میں وہ فرما رہی ہیں کہ اگر اب آپ علیہ السلام موجود ہوتے اور عورتوں کے حالات دیکھتے تو بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح انہیں بھی مساجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 869۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج عورتوں نے جو نئی نئی باتیں پیدا کر لی ہیں یا ان کے اندر جو نئی نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اعتبار سے فرما رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کی ترجمانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے جن الفاظ کی ترجمانی صحابہ کرام نے کی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جو ہیں، آپ علیہ السلام کی سفر اور حضر کی جو ساتھی ہیں، تو وہ جو آپ علیہ السلام کے الفاظ کی جو ترجمانی اور نمائندگی کر رہی ہیں تو وہ نمائندگی معتبر ہوگی، یا 1400 سال کے بعد ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ علیہ السلام کے جو احادیث تھے ان کا مطلب یہ ہے، تو وہ معتبر ہوگی، اس کی بات معتبر ہوگی، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی سفر اور حضر کی ساتھی ہیں اور ہر وقت آپ علیہ اور تمام ذخیرہ جو احادیث ہے آپ علیہ السلام کا عمل ہے ان کے سامنے ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو بات فرما رہی ہیں، جو آپ علیہ السلام کی ترجمانی کر رہی ہیں، تو وہ معتبر ہوگی، یقیناً یہی معتبر ہوگی جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے الفاظ کی ترجمانی فرما رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں، 1400 سال پہلے زمانے کی بات، اور فرما رہی ہیں اس دور کے اندر اگر آپ علیہ السلام تو پردہ نہ فرما گئے ہوتے بلکہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مساجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو اب 1400 سال بعد اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، بالخصوص جب سے موبائل اور نیٹ کا دور آیا ہے۔ ہمارے پاس تو مسائل آتے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ لوگوں کے سامنے شاید نہ آتے ہوں، تو اس قسم کے ایسا یہ فتن و فساد اتنا زیادہ پھیل چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو فقہائے احناف نے احادیث کے مقصد اصلی کو سامنے رکھ کر
جو احادیث کا مقصد اصلی تھا، جو اس کی روح تھی اور جو منشا تھا، ان کو سامنے رکھ کر خواتین کو مساجد میں آنے سے منع فرمایا۔ اور یہ مساجد میں آنے سے منع فرمانا احادیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ احادیث کے عین مطابق ہے۔ احادیث کی جو روح ہے اور جو ان کا منشا ہے، جو مقصد اصلی ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ تو نماز جیسی عبادت جس میں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو اس کے لیے مساجد میں خواتین کا آنا درست نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جس کے لیے 10 دن مسلسل بیٹھنا ہوگا؟ اور آج کل تو خواتین جو بن ٹھن کر آتی ہیں، مارکیٹ میں جانا ہو تو بن ٹھن کے جائیں گی، تو اعتکاف میں آنا ہو تو یہاں بھی بن ٹھن کے آئیں گی۔ بالفرض اگر جن حضرات نے اجازت بھی دی تو وہ جو شرائط اور قیودات لگاتے ہیں وہ بھی نہیں پائی جاتی ہیں ان خواتین میں۔ اگر اعتدال سے بغیر کسی اختلاف کے دیکھا جائے تو جو حضرات جواز کے قائل ہیں، انہوں نے جو شرائط لگائی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں دیکھیں تو پھر بھی خواتین کے لیے وہاں جانا درست نہیں ہوگا۔ یہاں وہ ایک چیز کے لیے مسجد میں جا رہی ہیں اور دوسری طرف کتنے فتنہ و فساد ہو رہے، کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو نہیں دیکھنی، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جو فقہاء احناف ہیں وہ احادیث کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ تمام احادیث پر وہ عمل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احادیث کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ جیسے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو خواتین کو منع فرما دیتے، بلکہ آپ ایک بخاری، مسلم شریف اور دیگر جو احادیث کی کتب ہیں ان میں حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواتین ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے خیمے لگائے، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ لگایا آپ علیہ السلام کے لیے۔ آپ علیہ السلام میں ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد تو مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو خیمہ لگتا تھا اس میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس خیمے کے اندر تشریف لاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیمہ لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ تو ان کی دیکھا دیکھی پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ 3 خیمے مزید ہو گئے۔ تو جب صبح فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور آئے، فلما، احادیث کے الفاظ ہیں، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر نظر فاذا الاخبیۃ، کہ جب آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ علیہ السلام جب آئے اور آپ نے خیموں کی طرف دیکھا کہ بھئی یہ خیمے مزید لگے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو دوسری احادیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ خیمے کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ امہات المومنین کے یہ خیمے ہیں، وہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہ رہی ہیں مسجد میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، البر تریدنا، کیا تم اسے نیکی سمجھتی ہو؟ یعنی تم نے یہ خیمہ لگا دیے ہے اور یہاں مسجد میں اعتکاف کرنا چاہ رہی ہو، تم کیا اسے نیکی تصور کر رہی ہو، نیکی گمان کر رہی ہو اسے تم؟ فامر بخبائه فقوّز وترك الاعتکاف فی شہر رمضان حتی اعتکف فی الاشر الاول من شوال۔ تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ علیہ السلام نے تمام خیمے اکھاڑنے کا حکم دے دیا، اپنا خیمہ بھی اتروا دیا، اور اتنے ناراض ہوئے کہ اس سال ترک الاعتکاف فی شہر رمضان، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ترک الاعتکاف فی شہر رمضان۔ تو اس ناراضگی میں آپ علیہ السلام نے اس مہینے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر شوال میں اس اعتکاف کی قضا کی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ خواتین مسجد کے اندر خیمے لگائیں اور مسجد میں اعتکاف کریں، اس پر اتنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس سال اعتکاف ہی چھوڑ دیا، خیمے بھی اکھڑوا دیے اور اعتکاف بھی چھوڑ دیا۔ یہ حدیث سب جو مستند احادیث کتب احادیث ان میں موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے 2026، اس میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف الاشر الاواخر من رمضان
حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات وہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ یہ جو آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی، یہ کہاں اعتکاف کیا کرتی تھی؟ مساجد میں کرتی تھی یا گھروں میں کرتی تھی؟ مشکات کی عربی شرح مرکات میں ملا علی قاری اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں یہی جو ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی، وہ آپ علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھی وہ آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اعتکاف کرتی تھی۔ کہاں کرتی تھی؟ اسی کی انہوں نے تشریح کی۔ ثم اعتکف ازواجہ ای فی بیوتہن لما سبق من عدم رضاہ لفعلہن۔ کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی، یہ کہاں اعتکاف کرتی تھی؟ ای فی بیوتہن، صراحتاً انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ مرکات کوئی بھی مرکات شریف اٹھا لے اور دیکھ لے، یہاں صراحتاً انہوں نے لکھا ہوا ای فی بیوتہن، ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لما سبق من عدم رضاہ لفعلہن، کہ آپ علیہ السلام ان کے اس فعل کی وجہ سے رضامند نہیں ہوئے تھے بلکہ ناراض ہوئے تھے کہ وہ جو خیمے لگائے تھے، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت جہش اور حضرت حفصہ رضوان اللہ علیہن اجمعین، تو انہوں نے جو خیمے لگائے تھے وہ پسند نہیں کیا تھا۔ تو اسی سے فقہا نے یہ نکالا ہے کہ اس کے بعد جو ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی وہ مساجد میں نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے گھروں میں کرتی تھی۔ اور اس سے آگے خود انہوں نے لکھا ہے ملا علی قاری نے، وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ أَن يَعْتَكِفْنَ فِي مَكَانِهِنَّ۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ تمام ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر اور آپ علیہ السلام کی منشا کو سمجھ کر فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ خواتین مساجد کے بجائے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ اور یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ عالمگیری میں اور اسی طرح دیگر فقہی کتابوں میں انہی احادیث سے استنباط کر کے حکم ذکر کیا گیا۔ حکم کیا ہے؟ وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ اذا اعتکف فی مسجد بیتہا، اور جب وہ اپنے گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائے گی، فتلک البقعۃ فی حقہا کمسجد الجماعۃ فی حق الرجال، تو پھر وہ گھر کی وہ جو جگہ ہے، وہ جو کمرہ ہے، وہ اس کے حق میں ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ مردوں کے حق میں جماعت والی مسجد ہوتی ہے۔ جیسے مردوں کے حق میں مسجد ہوتی ہے اسی طرح عورت کے حق میں وہ جو گھر میں جو جگہ متعین کرے گی وہ مسجد کی طرح ہو جائے گی، یعنی اعتکاف کے لیے۔ پھر لا تخرج منہ الا لحاجت الانسان، اور پھر عورت اس جگہ سے نہیں نکل سکے گی مگر کسی حاجت انسانی کے لیے، جو شرعی ضرورت ہے، ہوائیجات ہیں، ہوائج ہیں، ان کے لیے پھر وہ نکل سکے گی، ان کے علاوہ نہیں۔ قذا فی شرح المبسوط للامام السرخسی، اور اسی طرح جو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط ہے اس کے اندر بھی یہی حکم ہے، اور اس طرح دیگر جو فقہا کی کتب ہیں ان کے اندر یہی حکم ہے۔ لہذا مذکورہ تمام جو دلائل ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی، اور گھروں میں اعتکاف کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ البتہ یہاں بات یہ اب یہاں یہ بات ہو سکتی ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کیسے کریں گی، اپنے گھروں میں وہ کس طرح اعتکاف کریں؟ تو اس کے لیے انہیں یہ چاہیے، اگر انہوں نے کچھ خواتین نے اپنے گھر کے اندر پہلے ہی سے کوئی کمرہ نماز اور عبادت کے لیے متعین کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھیں۔ اور اگر پہلے سے کوئی کمرہ اعتکاف وہ عبادت کے لیے اور نماز کے لیے متعین نہیں کیا تو اب متعین کر لیں، کوئی ایک کمرہ ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ایک چرپائی متعین کریں، ایک چرپائی ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کمرہ ہو کہ جس میں بندہ آرام سے بیٹھ سکے، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا تھوڑی بہت چہل قدمی کرنا یہ ممکن ہو۔ جیسے عام درمیانے کمرہ ہوتا ہے 12x12 یا 14x14، تو عرف میں اس کو چھوٹا کمرہ سمجھا جاتا ہے، زیادہ بڑا نہیں۔ تو اتنا اگر کوئی کمرے ہیں تو وہ پورا کمرہ جو ہے عبادت کے لیے متعین کر لیں اور مخصوص کر لیں، یعنی یہ کریں کہ بھئی یہ ہم آئندہ ہم اس کمرے میں نماز پڑھا کریں گی،
تو اس طرح کوئی کمرہ متعین کر لیں، تو جب بھی نماز وغیرہ پڑھنی ہو تو اس کمرے میں پڑھا کریں۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ اب وہ مسجد بن جائے گا، اب وہاں کوئی اور کام نہیں کر سکتے، نہیں، جیسے دیگر کمروں میں دوسرے کام جائز ہیں، اسی طرح اس کمرے کے اندر بھی دوسرے کام کر سکتی ہیں سب خواتین، سبزی کاٹنا، گھر کے کام کاج کرنا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا، کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب اعتکاف کرنا ہے تو اس کے لیے ایک جگہ یا ایک کمرہ متعین کر لیں۔ اگر بہت زیادہ بڑا کمرہ ہے تو پھر تھوڑی جگہ کو متعین کریں، اتنی زیادہ بڑی جگہ متعین نہ کریں، تو کچھ جگہ متعین کر لیں، ورنہ چھوٹا کمرہ ہے، درمیانے سائز کا کمرہ ہے تو پورے کمرے کو متعین کر لیں۔ اب جب عورت اس میں آئے گی اعتکاف کے لیے تو گویا کہ وہ تصور کرے کہ میں گھر کی مسجد میں آ رہی ہوں، جیسے مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ یہ مسجد میں، اب خاتون جو ہے گھر کی مسجد میں آ گئی ہے، اب اس کمرے سے شرعی حاجت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی خاتون۔ شرعی حاجت میں قضاء حاجت کے لیے یا وضو کے لیے، ان چیزوں کے لیے نکلیں گی، باقی کسی کے لیے نہیں۔ گرمی لگ رہی ہے یا کچھ لگ رہا ہے، لائٹ چلی گئی، کوئی مسئلہ ہے تو اس کمرے میں سے پھر باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر باہر نکلیں گی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے پہلے خوب سوچ سمجھ کے کسی ایک کمرے کو متعین کریں۔ اگر پہلے سے کوئی متعین ہے، اب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایک کمرہ متعین کریں اعتکاف کے لیے اور اس کے اندر اعتکاف کریں۔ اور خواتین کے لیے تو نفلی اعتکاف اور زیادہ آسان ہے کہ گھر میں کوئی ایک کمرہ متعین کریں نماز وغیرہ کے لیے، اس میں جب نماز کے لیے جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ وہاں گھر کے کام کاج کرنے ہو تو اس کمرے میں آئیں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں اور گھر کے کام کاج کرتے رہیں، تو کام کا کام ہوگا، ثواب کا ثواب ہوگا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ خواتین جو ہے ایک کوئی کمرہ گھر میں متعین کر کے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور اعتکاف کے لیے کب بیٹھیں گے؟ مرد مسجد میں اور خواتین گھر میں اعتکاف کے لیے کب بیٹھیں گی؟ تو کل یعنی منگل کو 20واں روزہ ہے، تو 20ویں روزے کو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مرد حضرات مسجد میں چلے جائیں اور خواتین اس کمرے میں چلی جائیں، وہیں بیٹھ کر افطاری کریں۔ باہر سورج غروب ہونے کے بعد اگر گئی خواتین یا مرد مسجد میں سورج غروب ہونے کے بعد گئے تو پھر مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے۔ مسئلہ اسی خواتین کے اعتکاف سے متعلق، پہلے خواتین سے متعلق 2-3 مسئلے میں ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر مجموعی اعتبار سے مسائل کچھ اہم جو بنیادی مسائل ہیں۔ خواتین کو دوران اعتکاف اپنے محرم مردوں سے شریعت نے پردے کا حکم نہیں دیا۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب خواتین کے لیے پردہ ہو گیا یا خواتین پردہ کرتی ہیں، بلکہ کچھ تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک ڈاکٹرنی صاحبہ کا فون آیا تو وہ فرما رہی تھی کہ میں جو آج تک اعتکاف کرتی رہی ہوں، میں ہمیشہ پردہ کرتی تھی، محرموں سے بھی پردہ کرتی تھی اور بولتی بھی نہیں تھی، تو اس طرح وہ اعتکاف کرتی تھی۔ تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے کہ پردہ ہوا، نامحرموں سے تو پردہ ہوگا، جو محرم ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں جو محرم فرد ہیں، اگر وہ محرم مرد ہیں گھر میں آ رہے ہیں، یا خاتون جو ہے تقاضے کے لیے جا رہی ہے یا وضو کے لیے آ رہی ہیں معتکفہ، تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محرم مردوں سے۔ ہاں نامحرم مردوں تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح جو ضرورت کی بات چیت ہے وہ بھی کمرے میں بیٹھ کر سکتی ہیں، خواتین آپس میں کر سکتی ہیں، کوئی محرم مرد ہے یا والدین ہیں یا شوہر ہے، وہ کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے مخصوص تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک یہ ہے، خواتین کے لیے اہم مسئلہ ہے کہ وہ بسا اوقات گھروں میں صرف ایک ہی خاتون ہوتی ہے، تو سحری کے لیے کیا کریں؟